ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا جی کہ امام بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہے تو مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایک حنفی مولوی صاحب نے کہا ہے امام اور مقتدی نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی وضاحت کر دے۔ جی بھائی اگر امام جو ہے وہ بے وضو ہے یا جنبی ہے تو اگر وہ ان حالات میں مقتدیوں کو نماز پڑھا دیتا ہے تو بھائی مقتدیوں کی نماز تو درست ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا جو ہے وبال، اس کا گناہ وہ امام پر ہی ہوگا۔ امام کو اپنی نماز لوٹانی پڑے گی جبکہ مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اور اس کے کئی دلائل ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کچھ لوگ آئیں گے، وہ نمازیں پڑھائیں گے، اگر وہ پوری نماز ادا کریں گے تو تمہارے لیے بھی کافی اور ان کے لیے بھی کافی، لیکن اگر وہ کوتاہی کریں گے تو ان کے لیے وبال اور تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے انشاءاللہ، 2228 نمبر حدیث ہے ابن حبان میں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر جلد 4 صفحہ 145، 154، 156، 201 پر ایک حدیث ہے جو ابو داود اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ ابن ماجہ میں 983 نمبر پر حسن سند کے ساتھ انشاءاللہ یہ روایت بھی ہے کہ جو آدمی لوگوں کی امامت کرے، وقت کو پائے اور مکمل نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی کافی اور ان کے لیے بھی کافی ہوگی، اور جو اس میں کچھ کوتاہی کرے اس کے خلاف وبال ہوگی جبکہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ روایت بھی بھائی سامنے رکھ لے۔ تو اس سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اگر بغیر وضو کے یا اس طرح جنابت وغیرہ کی حالت میں نماز پڑھا دیتا ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا تو نماز پڑھاتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ امام پر ہوگا۔ مقتدیوں کی نماز بہرحال درست ہوگی انشاءاللہ، ان کی نماز صحیح ہوگی اللہ کے فضل سے۔ جی باقی یہ حنفی مولوی صاحب کی یہ بات کہ امام اور مقتدی نماز دوبارہ پڑھیں گے، ان کو کہیں کوئی صحیح دلیل پیش کر دے، یہ ان کی بات صحیح نہیں ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بات یہی ہے جو ان روایات سے ثابت ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جی بلکہ امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک یہ بات لکھ دی ہے، یہ ابن خزیمہ کے اندر ایک حدیث ہے 1513 نمبر پر، جی یہی جو مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ کے حوالے سے میں نے پیش کیا نا، یہ ابن خزیمہ کے اندر بھی آتی ہے۔ تو ابن خزیمہ کے اندر یہ 1513 نمبر پر حدیث ہے۔ تو اسی حدیث کے تحت امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص غلطی پر ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو اس کے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان باتوں کی تردید کی ہے ابن المنذر نے، یہ حنفی مولوی صاحب کی، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو نماز لٹانی پڑے گی، دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوتی، صرف امام کی نماز ہی خراب ہوگی، مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔